لیکچر نمبر 44 فعل ماضی کی گردان بنانے کا طریقہ۔ اس نئے سبق کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چیز کی سمجھ آنی چاہیے کہ فعل ایک تو یہ ہے کہ گردانوں کو بس اس طرح یاد کر لیا جائے، اور اگر سمجھ کے کیا جائے گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جلدی سے اس کو پہچان جائیں گے۔ جیسے ہی اس کو دیکھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ صیغہ جو ہے یہ کس کا ہے، واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، مذکر کا ہے، جمع کا ہے، یا واحد کا یا مؤنث کا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف اور تھوڑا سا آگے سے سیکھنا ہے، یعنی جو چیزیں ہم نے پہلے سیکھی ہیں اسم کے سبق سے اس کی طرف ہمیں تھوڑا جانا ہوگا۔ وہاں پہ ہم نے واحد سے تثنیہ جمع کا جو طریقہ سیکھا تھا، مذکر مؤنث کا جو طریقہ سیکھا تھا، اس کو تھوڑا سا اس میں لے کے آئیں گے، تھوڑا سا میچ کریں گے تاکہ ہمیں بات کی اچھی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلی ہے ہمارے پاس ایک لفظ تھا مسلمون اسم میں، تو ہم نے اس مسلمون سے کیا بنایا، مسلمانی، اور پھر بنایا مسلمونا، یعنی ہم نے اس لفظ کے آخر میں، اسم کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیا اور تثنیہ بن گیا۔ اور جب ہم نے مسلمون یعنی آخر میں واو نون کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا، جمع بن گیا۔ اسی طرح مسلمتن، مسلمتن، مسلمون کے لاسٹ پہ تائے تانیث لگائی، گول تا لگائی تو مؤنث بن گیا، اور پھر اس کے لاسٹ پہ الف نون کا اضافہ کیا تو تثنیہ مؤنث بن گیا، اور دو یعنی زیادہ مسلمات کی بات کی تو لمبی تا کو انکریز کیا تو وہ جمع بن گیا۔ اب فعل میں دیکھتے ہیں کہ فعل کو کیسے ہم نے بنانا ہے۔ ہمارے پاس اسم بھی ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ فعل بھی موجود ہے۔ سب سے پہلا فعل کا جو صیغہ ہے ذہبہ، ذہبہ فعل ماضی کا واحد کا صیغہ ہے ذہبہ۔ جب ہم نے اس کو تثنیہ بنانا ہے تو ہم نے مسلمانی کی طرح اس کا الف یہاں سے لے لینا ہے، نون نہیں لینا، کیونکہ اگر ہم نون لے لیں گے تو پھر اسم اور فعل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اس لیے ہم نے یہاں سے الف سمجھے یہاں سے ادھار لے لیا، مسلمانی کا الف لگ گیا ذہبہ کے لاسٹ پر تو یہ بن گیا ذہبا، تھوڑا لمبا کر کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ دو مرد، یعنی گئے وہ دو مرد، ٹھیک ہے، ماضی ہے نا، گئے وہ دو مرد۔ پھر مسلمون نہ تھا اسم میں تو ہم نے یہاں پہ اس کا واو لیا اور رہا بو کے لاسٹ پہ واو لگا دیا۔ اب ذہبا کے لاسٹ پہ جب واو لگے گا تو ذہبا با وو، یعنی واو لگے گا تو لفظ نہیں صحیح پڑھا جائے گا۔ اب واو کی مطابقت جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی کوآرڈینیشن جو ہے نا وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے با کو مضموم کر دیا، با کو پیش دے دی تو یہ بن گیا راہا، با کے اوپر پیش آیا اور واو ساکن، راہبو، تو کیا بنا راہبا، راہبا، راہبو، راہبا وہ ایک مرد گیا، راہبا وہ دو مرد گئے، راہبو وہ سب مرد گئے۔ اب یہاں پہ جیسے صیغوں کی سمجھ آ جائے گی نا تو جس بھی لفظ کو آپ ایڈ کریں گے آپ کے لیے بنانا آسان ہو جائے گا۔ مثلا ابھی اگر ہم فعلہ کے وزن پہ بنا رہے ہیں نا تو فاعلہ کے وزن پہ بنائیں گے سمع، سمعا، سمعو، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھے مذکر کے تین صیغے غائب میں، مذکر غائب کے تین صیغے، ذہبت، مسلمتن تھا تو اب ذہبہ میں واحد مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے فعل والوں نے کیا کیا، مسلمتن سے گول تا کو ادھار لے لیا اور ذہبہ کے آخر میں لگا دیا۔ اب
جب گول تا لی تو گول تا تو پکی پکی جو ہے اسم کی علامت ہے، اور اگر وہ فعل کے لاسٹ پہ لگے گی تو فعل بھی اسم بن جائے گا. اس لیے کیا کیا، گول تا کی بجائے لمبی تا لگا دی، اور لمبی تا بھی جزم والی. اور پھر جب ذہبہ کے آخر میں جزم والی لمبی تا کا اضافہ کیا تو صیغہ کیا بن گیا، ذہبہ کے لاسٹ پہ لمبی تا مجزوم جزم والی، تو صیغہ بن گیا ذہبت، وہ ایک عورت گئی. پھر مسلمتانی سے الف لیا اور الف لگایا اس کے لاسٹ پہ، جیسے ذہبا تھا ایسے ذہبتا. تا کے اوپر زبر اس لیے لگائی کیونکہ الف کی کوآرڈینیشن زبر کے ساتھ ہوتی ہے، واؤ کی کوآرڈینیشن پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اور یا کی کوآرڈینیشن کس کے ساتھ ہوتی ہے، زیر کے ساتھ. آپس میں یہ بہنیں ہیں، آپس میں نا زبر جو ہے وہ الف کے ساتھ الف کی بہن ہے، اور واؤ کی بہن پیش ہے، اور یا کی بہن زیر ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. اب ذہبت کے لاسٹ پہ تثنیہ کا الف، تثنیہ کی علامت جو ہے نا الف ہوتی ہے، زیادہ تر الف ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو ذہبتا بن گیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس رہ گیا تثنیہ مونس، جمع مونس. اب جمع مونس جو ہے اس میں دیکھیں تو مسلمات ہوتا ہے، تو اب ہم نے فعل میں کیسے بنانا ہے، تو فعل میں بنانے کے لیے ہم نے اگر ہم اس کی تا لے لیں گے تو تا تو ہم اوپر استعمال کر چکے ہیں، یہاں پہ ذہبت میں تو تا یوز ہو گئی ہے، اگر اس کے لاسٹ میں بھی تا لگ جائے گی تو پھر ہمارے لیے یعنی ہمیں کوئی فرق نہیں ہوگا ان دونوں کے اندر، اس لیے ہم تا اور الف، تا بھی نہیں لے سکتے. مسلمات ان کے لاسٹ پہ یا تو الف ہے اور یا تا ہے، اور یہ دونوں ہمارے جو ہیں استعمال ہو چکے ہیں. تو اگر ہم نے الف لیا تو پھر ذہبتا بن جائے گا، وہ تثنیہ میں لگا لیا. اگر ہم نے تا لیا تو تا ہم نے واحد تثنیہ واحد میں لگا لیا، ٹھیک ہے، واحد مؤنث میں، سوری واحد مؤنث غائب میں لگا لیے ذہبت میں. تو اب ہم یہاں پہ کس چیز کا اضافہ کریں گے، ہم ہنہ کو، آپ نے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ، ہنہ اس کی یعنی اگر ہم ضمائر دیکھیں تو ضمائر میں جو ضمیر منفصلہ ہے اس میں جمع مؤنث کے لیے ہنہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے، اس لیے ہنہ کو لیا اور ہنہ میں سے جو اس کا لاسٹ پہ نون ہے سنگل نون، اس کو لے کے اس کے لاسٹ پہ لگا دیا، تو یہ بن گیا ذہبنا، اور با کو جزم دے دی، کیونکہ اگر ہمیں چاروں لفظوں پر حرکت آ جائے گی تو کیسا رہے گا، ذہبنا، تو پڑھنے میں دشواری ہوگی، اس لیے کسی ایک کو سکون کی حالت میں کیا، مجزوم کر دیا تاکہ ادائیگی اچھی اور آسان ہو، اس لیے با کو جزم دے دی اور نون جو ہے وہ لگا دیا کس کا، ضمیر والا، تو یہ بن گیا ذہبنا. ہنہ کا نون یہاں پہ لگ گیا، تو ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. اب دیکھیں اس کو مزید دیکھتے ہیں، یہ مزید ایکسپلین کر دیا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، ذہبا، اس کا وزن کیا ہے، فعلا، صیغہ کون سا ہے، واحد مذکر غائب کا، اور گردان ہے ذہبا، ترجمہ وہ گیا، اور قاعدہ ہے کسی علامت کے بغیر. پھر نیکسٹ میں واحد مذکر غائب کے آخر میں تثنیہ کا الف بڑھا دیا، واحد مذکر غائب کے آخر میں جمع کا واو بڑھا دیا. تو اس طرح سے اس کا اضافہ جو آپ نے ڈیٹیل میں سمجھا ہے اس کا پورا خلاصہ ہے. تو رول نمبر 50 2150 مائک آن کریں اور اس پہ جو ہے آپ سنائیں. فاعلہ کی وزن پر اگر ہم سامعہ لیں تو سامعہ میں سامعہ کی
کیا گردان ہوگی، اسی کو مد نظر رکھے اگر ہم پڑھیں سامنے ہی تو جی مائک اپنا آن کر لیں، اور مائک آن کر کے تو آپ سنائیں یہ گردان جو ہے نا اسی کو رکھتے ہوئے سامنے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جی سمعنا، ٹھیک ہے، اگین اس کو پڑھیں سمعنا. ہاں جی اس کو ٹھیک کر لیا نا اب آپ نے، تو اب آپ کو نہیں بھولے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ 2116 آپ پڑھیں گے فاعلہ کے وزن پہ تو ہو گئی ہے نا، تو اب ہے فاعولہ. فاعولہ کے وزن پر کاروما سے کر لیں، کاروما. جی جی ایک بار سامنے دیکھیں نا اسکرین پہ، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پڑھیں کاروما کاروما. یس کارومو، کارو، ویری گڈ. کارومت، جی. کا، جی جی کارونا، ماشاء اللہ. یہ اس کی مزید ہے، یہ بھی آپ نے سنا لی ہے. جلسہ سے ہے تو جلسہ جلسہ جلسو جلست جلستا جلسنا. تو اب میں آپ کی ٹرانسلیشن سنوں گی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. 112 جلستا. جلستا کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ جلستا، جلسہ کا مطلب ہوتا ہے نا بیٹھے، بیٹھا. تو جلستا کا کیا ہوگا؟ ہاں جی 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 ہوں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ماشاء اللہ. بہت اس کا آپ نے ٹھیک سنا ہے ٹرانسلیشن. لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے نیکسٹ آپ نے کوئی بھی ورڈ جو نا ابھی آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، ذہبتا کا سنائیں یا ذہبنا، تو فوراً سے آپ اس کی ٹرانسلیشن کریے بغیر پیچھے سے چلتے ہوئے. ٹھیک ہے. ابھی ایک لفظ ہے، آپ اس کا مجھے بتائیں. سمعنا، سمعنا کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ پیچھے سے سوچ رہی ہیں؟ جی 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 سمعنا. نہیں میں نے نا سمعنا پوچھا ہے، سمعنا سمعنا نہیں پوچھا، وہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. سمعنا، ذہبنا، سمعنا. جی 2107. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
तो जी समिअना का क्या है? ठीक है, उन सब औरतों ने सुना, बिल्कुल ठीक है। 2141 साहबू यानी समिउ, समिउ का क्या होगा? समिउ की ट्रांसलेशन सुनाएं। किन्होंने? मुज़क्कर, मुज़क्कर या मोनस? हाँ जी, ऐसा करें ना, जब आप मुज़क्कर मोनस में तो नहीं बता सकते तो साथ कहा करें उन सब मर्दों ने सुना। अगर औरत का हो तो उन सब औरतों ने सुना। ओके। 2140 समिअत, समिअत, समिअत का क्या होगा? इसकी ट्रांसलेशन सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल ठीक है जी। अब आपको सबको जो है याद हो गई होंगी इसकी अलामतें। अब कुरान में जैसे ही ये वर्ड्स आएंगे ना, आपके लिए ट्रांसलेशन करना बहुत इजी होगा, ठीक है? बहुत आसानी के साथ आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकेंगे। 34 आप बताएं कि थोड़ा सा चेंज होगा इससे कि जब तस्निया मोनस हो, तस्निया मोनस गायब के आखिर में किस चीज़ का इजाफा करके हम उसको बनाते हैं? जैसे ज़हाबा ना, तो ज़हाबा के आखिर में किन का इजाफा किया जाएगा कि वो तस्निया मोनस बन जाएगा? उसकी ट्रांसलेशन होगी तस्निया मोनस वाली। जी, ता के बाद अलिफ का इजाफा होगा। आपको अलाउ किया जाता है माइक का, तो अपना अनम्यूट करके ना, तो तब आप बोल सकते हैं। जी ठीक है, ये आज आप सिर्फ 6 जो है इसके सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी इसके क्योंकि टोटल 14 होते हैं, 6 आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो आसानी के साथ फिर अगले आपको याद हो जाएंगे। तो आपने इसको सुनाना भी है, कोशिश करें कि इसको पढ़ें ताकि आपको तरतीब के साथ याद भी हो जाए, और साथ साथ उसकी अलामतें ज़ुबानी याद करें। क्योंकि अगर लगा के यानी गर्दान को ज़ुबानी याद तो कर लिया, लेकिन अचानक से एक वर्ड सामने आता है और उसकी ट्रांसलेशन करने के लिए आपको पीछे दोबारा पूरी गर्दान पढ़नी पड़ती है और सोचना पड़ता है कि ये है, तो फिर उससे तो फिर वो इतनी जल्दी ट्रांसलेशन आपके जहन में नहीं आती। आप कोशिश कीजिएगा क्लास में सब अटेंटिव हो, कोई सोए ना। आपकी क्लास के दरमियान में किसी भी वक्त जो अटेंडेंस इंशाल्लाह लग सकती है, और आपको अपना माइक ऑन करके तो यस कहना होगा, इसलिए ट्राई करें कि एक्टिव होके बैठें। ज़रा मुझे ये बताएं, आप सब कहाँ कहाँ बैठते हैं पढ़ने के लिए? क्लास लेने के लिए आप कैसे क्लास लेते हैं?